اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام عظیم اپنے بندوں پر عطا فرمایا کہ ہماری مٹیریل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق اور ترکیب اور تعمیر ہوتی ہے تو میں اس وقت بھی تم کو خوب دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ تم ماں کے حیض سے 9 مہینے تک تمہاری ماں کو حیض ماہواری نہیں آتی، اسی گندے خون سے جس کی وجہ سے کہ تمہاری ماں نماز کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اس گندے خون سے ہم تم کو تعمیر کرتے ہیں اور باپ کے نطفے ناپاک سے، لیکن اس کے باوجود کہ تمہارا مٹیریل اور تمہاری ابتدائیہ اور تعمیری اجزائے تعمیریہ کس قدر ناپاک ہیں، لیکن اتنا بڑا پاک ذات تقویٰ کی برکت سے تم کو ولی اور دوست بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ معمولی انعام نہیں ہے، اور بڑے بڑے وظیفوں کی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی کہ تم دریا میں آدھی رات کو جاؤ اور گردن تک پانی میں فلاں وظیفہ پڑھو، قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ کر فلاں وظیفہ پڑھو، کسی وظیفے کی شرط نہیں لگائی۔ اپنی دوستی کے بارے میں صرف ایک شرط لگائی کہ جس کام سے ہم ناراض ہوتے ہیں تم ہم کو ناراض مت کرو، بس یعنی کام دوستی کا یہ ہے کہ تم کام نہ کرو، آرام سے ولی اللہ بن جاؤ، کیونکہ ہر گناہ سے پریشانی، ذلت اور خواری، بے عزتی اور بے چینی اور صحت جسمانی کی بھی خرابی اور صحت روحانی کی بھی خرابی لازم ہے ہر گناہ کے لیے۔ تو تم کو ہم اپنی دوستی کے لیے تمام مصیبتوں سے، بے عزتی کے تمام کاموں سے اور صحت کی خرابی، جسمانی صحت اور روحانی صحت کی تمام خرابیوں سے نجات دیتے ہوئے ہم تمہیں اپنی دوستی کے لیے صرف ایک آسان راستہ بتاتے ہیں کہ تم کنکر پتھر اور وہ بھی پیشاب اور پیخانے سے آلودہ خراب چیزوں کو تم اپنے قلب کی جھولی اور تھیلی سے پھینک دو اور اپنے مولا کو حاصل کر دو۔ ایک بزرگ نے جو سب گناہ سے توبہ کیا اور ان کو دل میں مولا مل گیا، تو انہوں نے میرے شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ یہ شعر پڑھا اور پڑھ پڑھ کے مست ہوتے تھے۔ وہ کیا شعر ہے؟ عجیب و غریب شعر ہے۔ جب اللہ ملا جس کی کوئی مثل نہیں ہے، دوستوں لیلاؤں کی تو مثل بھی ہے، جس کو اللہ ملتا ہے وہ بے مثل ذات کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی لیے خود میں بے مثل ہو جاتا ہے، لذت بے مثل سے آشنا ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا ہی میں جنت سے افضل نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ خالق جنت مل جاتا ہے۔ اللہ نے لیلاؤں سے ہم کو بچایا کہ تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی بیوی کو مت دیکھو، تمہاری بیوی کو بھی اگر کوئی بری نظر سے دیکھے اور وہ کہتے کہ صاحب میں مجبور ہوں، آپ کی بیوی کی ناک کی اٹھان کتابی چہرہ غضب کا حسن ہے، مجھے آپ معاف کر دیں، تو آپ کیا معاف کر دیں گے؟ کہیں گے جوتا بھی لگے گا، جوتا تب تیرا کھوتا پن صحیح ہوگا۔ جب آپ گوارا نہیں کرتے شریف آدمی ہو کر تو آپ بھی کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو مت دیکھو۔ اگر بے غیرتی ہی پر اتر آیا وہ مستثنا، اس کو ہم نہیں کہتے، ذرا بھی شرافت اور ذرا بھی غیرت انسان کے اندر ہو تو وہ اس منع اللہ کے احکام کو خود سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تقویٰ کا وہ ہماری فطرت کے مطابق دیا ہے۔ ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، وہی حکم اللہ نے دے دیا کہ نظر کی حفاظت کرو۔ تو جب اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنی تجلیات اور میں اپنی صفات اس کے قلب میں محسوس ہوا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی اللہ و سما محفل کی، یہ کون آیا کہ ساری کائنات سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہو رہے ہیں، سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہو رہے ہیں، لیلائے کائنات کے نمکیات چھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا گراؤنڈ فلور اور پیشاب پیخانے کی بدبودار مرور گاہیں سامنے آ رہی ہیں، اور پاپڑ بریانی اور تمام جتنی بھی نعمتیں دنیا کی ہیں سب اس منی میں حقیقی کے تجلیات کے بعد ساری نعمتیں نگاہوں سے گنی جا رہی ہیں۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی؟
पतिंगों के एवज उड़ने लगी चिंगारियां दिल की। मेरे शेख साहब दुर्गनी रहमतुल्लाह अलैह फूलपुर की स्वामता में अक्सर ये शेर पढ़ के मस्त होते थे और आंसू बहते थे। और एक शेर और भी पढ़ते थे, बस एक बिजली सी पहले कौंदी, बस एक बिजली सी पहले कौंदी, फिर इसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है जिगर नहीं है। बस एक बिजली से पहले कूदी, फिर इसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है जिगर नहीं। क्या चीज छुड़ाया? खराब चीज। बताओ, जितने गुनाह हैं खराब चीजें हैं अच्छी हैं? मैं आप ही लोगों से फतवा पूछता हूं, तो अगर खराब माल लेकर हमारा और मौला अपनी जात को अता फरमा दे, हमारा खून बहा कितना कीमती है। अगर खून आरज़ू का की कीमत क्या अल्लाह ने अदा की, जरा ये भी तो देखो। हमारी खराब आरज़ू, किसी की बहन बेटी बेटे को देखना, खराब आरज़ू को हुक्म दे दिया मत इस आरज़ू को पूरा करो, इस खुशी का खून कर लो, क्योंकि खुशी तुम्हें रुसवा करेगी, जलील करेगी, मौला से दूर करेगी कि ये खुशी इसको तर्क कर दो, इन लैलाओं को छोड़ दो। तो लैला तो जन्नत तो तुम कहोगे कि लैला तो नकद है, सब सड़कों पर फिर रही है और दुकानों में आ रही है, लेकिन मौला तू तो उधार है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब सुन लो कि हम जब हालात ईमानी देते हैं तो जन्नत तो उधार रखते हैं, लेकिन मौला तुम्हारा नकद देता है, मौला अपने को नकद देता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जब तुम गुनाह छोड़कर सब्र करोगे और कड़वी गोली सब्र की खाओगे, ज़ख्म हसरत खाओगे, तो अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होंगे। साथ के माने क्या है? इस मायत की बहुत किस्में हैं। पैगंबरों की मायत और होती है कि उनके दिल में अल्लाह कैसे साथ रहता है, सिद्दीकीन की और औलिया की मायत और रहती है, और तमाम औलिया अल्लाह के जिसका जितना बड़ा कवि वली अल्लाह होता है तो उतने ही उसकी अल्लाह ताला से ताल्लुक भी कवि होता है। इस ताल्लुक में अल्लाह की बेशुमार किस्में हैं, जितने वली हैं उतनी किस्में हैं। हर वो वली जो ज्यादा से ज्यादा गम उठाता है और एक लम्हा भी उसने अल्लाह को नाराज नहीं करता, उसके ताल्लुक में अल्लाह क्या उसके बराबर होगा जो जालिम नेकियां भी करता है और कभी कभी नजरबाजियां भी करता है। बताओ, जो नेकियां करता है मगर हराम लज्जतें भी कशीद करता है, और एक वो बंदा है जो अल्लाह ताला की कुर्ब की लज्जत को हर वक्त हर लम्हे हयात कशीद करता है और अपने खून तमन्ना से अपनी मैं कशीद करता है। वो अपना मैकदा अपने कल्ब में रखता है, उसे किसी मैकदा में जाने की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह ताला उसके खून तमन्ना की और खून आरज़ू के सत्ते में अपनी मोहब्बत का मैकदा हर वली का कल्ब होता है। तो उस मेरे शेख ने फरमाया कि जब अल्लाह को कोई पा जाता है और क्या छोड़ता है? पेशाब पैखाने के मुकामात, क्योंकि हर गुनाह का मरकज आखिरी वही है। हर गुनाह का मरकज, मेरा शेर सुन लीजिए, इश्क़ बुता की मंजिलें खत्म है सब गुनाह पर, बेकसी बेबसी मजबूरी और है, लेकिन अगर किसी को किसी हसीन पर पूरा काबू मिल जाए तो औलिया सिद्दीकीन मुस्तस्ना है, वो नहीं गुनाह में मुलव्वस होंगे, लेकिन आम उम्मत का खतरा है कि वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह ताला ने नजर को हराम फरमा कर हमें आखिरी मंजिल से बचाया कि थोड़ा सा जख्म हसरते नामालूम ले लो, नजर बचाओगे तो हुस्न का नोक पलक नजर नहीं आएगा। जैसे कि रेल गुजरे आपको दरख्त नजर आएंगे मगर दरख्त के पत्ते आप नहीं गिन सकते, तो हसीनों को गुजरने दो, नजर बचा लो ताकि हुस्न का नोक पलक और उसके नुक्ते आपके दायरे नजर में दाखिल न हो सके। तो क्या होगा? जख्म हसरते हुस्न नामालूम का तुमको देकर हम तुम्हें शिद्दते गमे हुस्न मालूम से बचा रहे हैं, यानी सांप से बचा रहे हैं, थोड़ा सा मच्छर के काटने को बर्दाश्त कर लो। और उसके बाद क्या मिलेगा? खून आरज़ू से मिलेगा क्या? अल्लाह ताला के कुर्ब का सूरज, कायनात को अल्लाह ताला एक सूरज देता है, मशरिक लाल होता है तो एक सूरज देता है,
اور اللہ اپنے عاشقوں کو جو ہر وقت خون آرزو اور خون تمنا کر کے اپنے مالک کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتے، اس ایثار اور اس وفاداری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو دل کے چاروں افق سے آفتاب دیتا ہے اور ہر افق پر بے شمار آفتاب دیتا ہے۔ قلب میں بھی مشرق ہے، قلب میں بھی مغرب ہے، قلب میں بھی شمال ہے، قلب میں بھی جنوب ہے۔ جب ہر طرف سے بندہ اللہ کا وفادار، نمک حرام نہیں، وفادار اپنے دل کی خون آرزو سے اپنے آفاق اربا کو، مشرق مغرب شمال جنوب کو سرخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر افق پر بے شمار آفتاب عزت عطا فرماتا ہے، آفتاب معرفت عطا فرماتا ہے، آفتاب محبت عطا فرماتا ہے، آفتاب لذت قرب ولایت خاصہ عطا فرماتا ہے، آفتاب ولایت صدیقیت نصیب فرماتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا اچانک، فرمایا کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے، ارے کدھر سے خلق کی گلیوں سے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، جب خالق عالم آئے گا تو سارے عالم کو ساتھ لائے گا۔ دوستو یہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہ واقعہ عجیب و غریب ہے۔ یہ ایک شخص رند مشرب، حسن پرست، نگاہ بدنگاہی کا شدید مریض، جب اس نے گناہ سے توبہ کر لیا اور خون آرزو کی مشق کر لی اور دنیاوی لیلاؤں کو سے دستبرداری کر دی، یہ ہے علامت وفاداری۔ جو دنیاوی لیلاؤں سے دستبرداری کر لے حکم الہی سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضوا من ابصارہم، تو اس وفاداری کے سبتے میں جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے ساتھ مولائے کائنات اپنے قرب خاص و تجلی خاص کے ساتھ قلب میں محسوس ہوا کہ کوئی آیا، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشما محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا تھا جونپور میں کہ حضرت جب مولا دل میں آتا ہے تو کیا اس اللہ والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میرے قلب میں مولا مل گیا؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتاؤ عزیز الحسن بالغ ہوا یا نہیں، یا آپ کو اپنے بلوغ کا خود احساس ہو گیا تھا، آپ کی رفتار بدل گئی، آپ کی گردن کے نشے و فراز اور گفتار اور رفتار اور کردار سب بدل گئے۔ تو جب روح والی ہوتی ہے اور اللہ کو پا جاتی ہے تو روح زمین پر اس کی رفتار بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی گفتار بدل جاتی ہے، اس کی تمام ادائے بندگی بدل جاتی ہے۔ ہر ادائے بندگی میں خوشبوئے وفاداری آ جاتی ہے، ہر ادائے بندگی میں اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی گفتگو، ہر وقت اس کی ہر ادا میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی حرکت ہم سے کوئی ایسی نہ ہو جائے جس سے ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہی غم ہے جو اللہ کے اولیاء کو عطا ہوتا ہے کہ ہم سے کسی وقت میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، رو رو کے مصلی ترک کرتا ہے، سجداگاہوں کو ترک کرتا ہے کہ خدا آپ میری حفاظت کی ذمہ داری اور کفالت از راہ کرم قبول فرما لیجیے کہ آپ کریم ہیں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، لہذا دونوں چیزیں مانگو، لا الہ بھی مانگو کہ اللہ غیر اللہ سے ہماری جان کو بچا دے اور نجات دے دے، اور اللہ بھی مانگو کہ اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے، جس کے آگے ولایت ختم، آگے نبوت شروع ہوتی ہے، اور لیکن دروازے نبوت کی سب سیل ہو چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک تمام دروازے بے شمار کھلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کر لو۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس شعر سے آپ کو سبق ملے گا، انشاءاللہ وہ سبق ملے گا کہ آپ کو تمام لیلاؤں سے دستبرداری آسان ہی نہیں بلکہ دستبرداری پر آپ کو اپنی خوشبو وفاداری کا احساس ہوگا، اور اللہ کے قرب عظیم کا جب آپ کو وجدانی اور ذوقیہ اور حالیہ اور وجدانیہ ایمان عطا ہوگا، اعتقادیہ، عقلیہ، استدلالیہ ایمان سے آپ آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان عقلیہ ہے کہ سارا عالم کیسے ہے، ضرور کوئی خالق ہے، اور استدلالیہ ہے اور موروثیہ ہے کہ ابا مسلمان تھے، لیکن جب یہی ایمان
ایمان ذوقیہ، ایمان حالیہ، ایمان وجدانیہ سے بدل جائے گا، تب آپ کے قلب میں وجدان ہوگا، آپ واجد ہوں گے، اللہ آپ کے قلب میں اپنے تجلیات کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس ایمان کو وجدانیہ کہتے ہیں، ذوقیہ کہتے ہیں، حالیہ کہتے ہیں۔ یہی اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے جو ذکر کی برکت سے، گناہوں کے چھوڑنے کی برکت سے اور اہل اللہ کی ڈیوٹیاں اٹھانے کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ایمانی کیفیت یہ میرے شیخ صاحب مرشد ابرار الحق صاحب شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا فیض ہے کہ ابھی دلی سے شاید اب ہوائی جہاز اڑنے کے قریب ہو رہا ہو، لیکن آفتاب دور ہوتا ہے، مگر افق جو ہے، افق اپنی سرخیاں آفتاب کی نمودار کرنے پر مجبور اور مصر ہوتا ہے۔ افق کی طاقت نہیں ہے کہ آنے والے سورج کی سرخیوں کو چھپا سکے، آنے والی آفتاب کی سرخیوں کو افق چھپانے پر قادر نہیں ہے۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا کس کا؟ اللہ کا۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ جب پھولوں کی جڑوں میں، گلاب چمیلی کی جڑوں میں گوبر اور گدھے کی لید ہے، وارے میرے اللہ کیا شان ہے، لیکن پھولوں میں کیا خوشبو ہے؟ یہ پھولوں کی غذاؤں کا ہے، غذا تو پلید ہے، لید ہے، جس کی غذا لید ہوگی اس میں اس کی وہ تو پلید سے خوشبو کہاں سے آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ پھولوں کے جڑوں میں تم کھاد دیتے ہو، کھاد، لیکن ہم پھولوں میں خوشبو اپنے عرش اعظم سے بھیجتے ہیں، نسیم جنت بھیجتے ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں جو کلیوں کا سیل توڑتی ہیں اور خوشبو ہم جنت سے بھیجتے ہیں۔ یہ پھولوں کا کمال نہیں ہے، پھولوں کا کمال ہوتا تو جڑوں میں جو لید ہے اس کی بہار دکھاتے، بدبودار پھول پیدا ہوتے۔ اس لیے فرمایا ہے گنہگارو نا امید نہ ہو، اگرچہ ناک کے نیچے تمہارے پیشاب پیخانہ حصیہ نجاست حصیہ ہے، اور اگرچہ تمہارے اخلاق اور کردار اور بری بری عادتیں اور بدنظری وغیرہ وغیرہ یہ نجاست معنویہ ہیں، تو نجاست حصیہ بھی تمہارے ناف کے نیچے اور نجاست معنویہ تمہارے قلب میں بری بری خیالات اور بری بری عادتوں کے باوجود نا امید نہ ہونا۔ جیسے ہم پھولوں کے کھادوں کے باوجود ان کو خوشبو دیتے ہیں، ہم تم کو بھی اپنی ولایت اور قرب کی خوشبو سے نواز سکتے ہیں، بس میرے ارادے کی دیر ہے۔ میرا ارادہ اتنا فل پاور اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ میرا ارادہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے لیے میں ارادہ کر لوں کہ مجھے اس بندے کو اپنا ولی بنانا ہے، وہ یقیناً 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 ولی اللہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پر مراد کا ترتب فرض اور تخلف محال ہے۔ اللہ جس کا ارادہ کر لے، کہ آج میں سارے گلشن کے اقبال کی اس جامع مسجد اشرف مسجد میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو ولی اللہ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو ناممکن ہے کوئی کہ اگر وہ اللہ کا ارادہ کرے کہ میں ولی اللہ نہیں بنوں گا، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بتاؤ اللہ کا ارادہ ہم پر غالب ہوگا یا ہمارا ارادہ ہمارے نالائق ارادے اور نالائق ارادے ہم پر غالب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتا ہے کہ خدا جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو حاضرین کے بجائے میرے احباب غائبین ہیں سارے عالم میں، کسی کو، میرے گھر والوں کو بھی، سب کے لیے آپ ارادہ فرمائیے اپنے کرم کے صدقے میں کہ سب کو سب ولی اللہ بنا دیجیے۔ تو میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ اتنے درد سے فرماتے تھے کہ حکیم اختر سنو، میرا شیخ میرا نام لیتا تھا، پیر حضرت تھوڑی کہے گا ہمیں۔ حضرت فرماتے تھے حکیم اختر سنو، اللہ تعالیٰ کی دوستی تو بڑی آسان ہے، خراب چیز کنکڑ پتھر وہ بھی پاک دھلے ہوئے نہیں، پیشاب پیخانے میں لتڑے پتڑے کنکڑ پتھر جھولی سے پھینک دو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری جھولی کو بھی پاک کرے گا، پھر اپنی ذات بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کام کرتا ہے، لا الہ سے ہمارے قلب کی گندگی نجاست کو پاک کرتا ہے اور پھر اللہ سے اپنے قرب سے نوازش کرتا ہے۔ کتنا کریم مالک ہے، جیسے چھوٹے بچے کو ماں پیشاب پیخانے سے دھلاتی بھی ہے، پھر صاف کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر پیار بھی کرتی ہے۔ بتاؤ ماں کی شفقت، ماں کی رحمت دونوں کام کرتی ہے یا نہیں؟ پیشاب پیخانے سے بچے کو صاف کرتی ہے نہیں، دھلاتی ہے، اس کے بعد پھر خوشبو لگا کر اور کپڑے صاف پہنا کر
تو اللہ دونوں کام کرتے ہیں. جب ماں کی رحمت میں یہ خاصیت ہے تو جو رحمت کی بھیک دینے والا سارے عالم کی ماؤں کو جو رحمت کی بھیک دیتا ہے اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مادرانہ مہرمن آموختم، اے دنیا والوں ماؤں کو محبت تو میں نے ہی سکھایا ہے. ماں کیا جانتی محبت؟ مادرارا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے. تو چون وہ شمع کی منا فروختم، میری رحمت کا آفتاب اور میری محبت کا سورج کیسا ہوگا. تو جب ماں تم کو دونوں کام کرتی ہے تو ہم بھی اپنی رحمت خالق رحمت مادر کائنات ہوں میں، خالق رحمت مادر کائنات ہوں میں. پھر میری رحمت بھی تم کو لا الہ سے تم کو پاک کرے گی نجاست غیر اللہ سے اور اپنی تجلی خاص سے تم کو صاف ستھرا کر کے اور تمہارے قلب کو ہم اپنی تجلی گاہ بنا دیں گے. اور ایسی خوشبو ہوگی کہ جدھر سے جاؤ گے کافر بھی کہے گا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے، کافر بھی کہے گا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے. اللہ کی خوشبو کوئی چھپا نہیں سکتا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، اصغر گونوی دیگر کے استاد کا شعر ہے. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. اللہ تعالیٰ کی خوشبو پھول نہیں چھپا سکے. تو اللہ تعالیٰ اللہ والے اگر اپنی خوشبو خود چھپا لیں اور سب سے کہتے رہے میں کچھ نہیں، لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھے گا یہ بہت کچھ ہے جبھی کہتا ہے کچھ نہیں. جو کچھ نہیں ہے وہی کہتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں، اور جو بہت کچھ ہے وہ یہی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب معاملہ ہے. اللہ پاک کی تم سلامت اس کے بنائے. تو آج 5:30 بجے ہمارے مرشد شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے 5:30 بجے کی خلائی سے تشریف لانے والے ہیں. سورج دور ہے مگر روشنی آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں. پھول جانا سوئے جانب نہیں رسد، اس محبوب کی خوشبو میری جان محسوس کر رہی ہے. بوئے جانا سوئے جانب نہیں رسد. تو سوچیے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے جو ہزاروں میل سے خوشبو آ رہی. تو میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والا بننا اتنا آسان ہے. فرمایا کہ بس صرف کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو. اللہ والے کا راستہ، اللہ کا راستہ مشکل تو ہے لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ میں لے لو تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. یہ جملہ سن لو میرے شیخ سے کہ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں مزیدار بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس اللہ ایک رند مادہ نوش شرابی کبابی اور کار شبابی بھی کرتا تھا، لیکن جب اللہ کو پا گیا گناہ چھوڑ دیا تو اس نے کہا اور کہہ کے رویا کہ جماعت چند دادم جا خریدم، اے خدا میں نے کنکر پتھر آپ کی راہ میں پیش کیا. گناہ چھوڑا تو کیا دیا آپ نے؟ خراب کام چھوڑا تو آپ نے کیا دیا اللہ کو؟ خراب کام ہی تو چھوڑا. جماعت چند دادم جا خریدم، ہم نے کنکر پتھر پیشاب پیخانے آلود آپ کی راہ میں چھوڑ دیا، گناہوں سے توبہ کر لیا. جماعت چند دادم جا خریدم. آگے سنیے بحمد اللہ شکر ہے اللہ تیرا، عجب ارزاں خریدم، آپ کو بڑا سستا پایا، آپ کو بہت سستا پایا، آپ کو بہت سستا پایا، آپ کو بہت سستا پایا. خالی گناہ خراب چیزیں چھوڑ کر اے مولا تجھ کو پا گیا. اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ گناہ چھوڑ دو بس. فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لو. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وظیفہ پڑھنا نعمت ضرور ہے، ان کا نام لینا لیکن ضروری نہیں ہے. صرف ایک کام کر لو کہ برے کام چھوڑ دو. کام نہ کرو آرام سے ولی اللہ ہو جاؤ. کام نہ کرو. کون سا کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور آپ اس میں چین نہیں پائیں گے. یہ نظر بچانا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، مگر دل درد بھرا دل بھی عطا ہوتا ہے.
ہائے جس دل نے پیا. سنو, حیدرآباد دکن میں ایک شخص نے کہا یہ پرچہ بڑا مشکل ہے, نظر کہاں تک بچائیں. میں نے کہا مشکل تو ہے, مگر نظر بازی کا پرچہ زیادہ مشکل ہے نظر کے بچانے کے پرچے سے, کیونکہ جب تم نے نہیں دیکھا تو حسن نامعلوم کا زخم حسرت آیا کہ شاید کہ اچھی نہیں ہوگی یا اچھا رہا ہوگا, لیکن جب تم نے نظر بچا لیا تو شاید ملا, شاید کہ اس کے ناک کی اٹھان کچھ اور رہی ہوگی, شاید ملا, غم شاید ملا, اور جب نظر ڈال دیا حرام تو یقینی غم ملا اور لعنت اللہ تعالیٰ کے نبی کی بددعا بھی آئی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکاہ شریف کی روایت ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اے خدا جو لوگ میری امتی کہلاتے ہیں مگر نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان پر لعنت فرما دے. تو یہاں زخم حسرت ملا اور زخم حسرت پر اللہ کی رحمت کا پیار ملا, حلاوت ایمانی عطا ہوئی, مصیبت سے نجات ملی اور حلاوت ایمانی بھی ملی, سکون قلب بھی عطا ہوا اور عزت بھی ملی. معشوقوں نے بھی کہا یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے جس نے ہمیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, جبکہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پتلون والے ہم کو دیکھ رہے ہیں, یہ کون گول ٹوپی لگایا جا رہا ہے جس نے ہمیں ہماری طرف دیکھا بھی نہیں. حسینوں کے دل میں بھی عزت عطا ہوئی, مخلوق میں بھی عزت عطا ہوئی, فرشتوں میں بھی عزت عطا ہوئی, اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عزت عطا ہوئی کہ یہ میرا وفادار بندہ ہے جس نے میری روٹی کھا کر, میرا رزق کھا کر جب خون پیدا ہوا اور خون آنکھوں میں آ کر بینائی اور روشنی آئی تو اس روشنی کو اس نے مجھ پر فدا کیا, میری نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. یہ ہے وفاداری, یہ ہے وفاداری. وفاداروں کو ولایت ملتی اور سکون بھی ملا, چین بھی ملا, عزت خلق بھی ملی, عزت خالق بھی ملی, قرب خالق بھی ملا اور حلاوت ایمانی بھی ملی. تو جب حیدرآباد دکن میں ایک صاحب نے کہا کہ ہر وقت بچاتے بچاتے تو بڑی حسرت آئے گی, میں نے کہا پھر انعام بھی سن لو. ہائے جس دل نے پیا, یہ حیدرآباد میں حیدرآباد دکن شعر پیش کر رہا ہوں. اسی وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے شعر عطا ہوا تاکہ سائل کو اطمینان ہو جائے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. پھر میں نے دیکھا کچھ ہندو CID نوٹ کر رہے ہیں تو میرے دل میں فوراً ایک مصرع اور آ گیا, اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے, اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. یعنی ناقص ایمان, کمزور لائٹ والے, کمزور مومن قوی مومن اور ولی اللہ خاص ولایت خاصہ سے ولایت عامہ کا مومن ولایت خاصہ سے مشرف ہوگا. ان بندوں سے جنہوں نے دکھ اٹھایا, جنہوں نے درد غم اٹھایا, زخم حسرت اٹھایا, جلا بھنا کباب سینے میں رکھتے ہیں, ان کی خوشبو سے ایمان بھی اس کو کتنا عطا ہوتا ہے, اس کو بھی اور اس کی برکت سے دوسروں کو بھی. اللہ تعالیٰ نے جنت ادھار رکھا ہے, اپنے کو ادھار نہیں رکھا. اسی وقت حلاوت ایمانی یعنی مولا کی خوشبو قرب عطا کر دیتے ہیں, اپنے قرب کی خوشبو عطا کر دیتے ہیں جس کا نام حلاوت ایمانی ہے. اور جب دل میٹھا ہوتا ہے تو دل ہی سے خون سپلائی ہوتا ہے, آنکھیں میٹھی ہوتی ہیں, دل خون سپلائی کرتا ہے. ہیڈ آفس ہے اور ہاؤس ہے, مرکز ہے, وہ کانوں کو قوت ثانیہ خون سپلائی کر کے کانوں میں قوت ثانیہ سننے کی طاقت, تو وہ کان بھی میٹھے ہو جاتے ہیں اس سے, اور آنکھیں بھی میٹھی ہو جاتی ہے, زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے. اگر درد بھی اٹھتا ہے تو وہ بھی میٹھا پیدا ہوتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہے عشق مجھے کس لبے شیریں کا الہی, ہے عشق مجھے کس لبے شیریں کا الہی, گر درد بھی اٹھتا ہے, گر درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں, گر درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں. جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں, اللہ والوں کی آہ جب نکلتی ہے تو اس میں حوروں کی تجلی ان کو محسوس ہوتی ہے. جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں, جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر. یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں, یہ کون ہے میرے, اور یہ کون ہے میری چشمے پراب میں, یہ کون چشمے پراب میں ہے, یہ کون چشمے پراب میں ہے.
اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں اس کی تجلی کو بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے جوان تحمل نہیں کر سکتے. تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شان میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شان میں، ان کی جھلک بھی تھی، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے قرآن میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے قرآن میں. تو اس شاعر نے یہ شعر پڑھا اللہ والے نے کہ جماعت چند دادم جا خریدم، ہم نے بد نظری، ہم نے زناکاری، عیاشی، بدماشی، سب خراب چیزیں چھوڑی، کوئی کمال نہیں کیا. اللہ کو موتی نہیں دیے، خراب چیزیں چھوڑی ان کے راستے میں، لیکن اللہ مل گیا. تو وہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ جماعت چند دادم جا خریدم، اے خدا میں نے کنکر پتھر تیرے راستے میں فدا کیے لیکن تجھ کو پا گیا. بحمد اللہ جب ارزاں خریدم ہم نے بہت سستا پایا آپ کو. اب جو ظالم مرنے کے بعد تو گناہ چھوڑے گا یا نہیں بتاؤ؟ جنازہ کسی کا گناہ کر سکتا ہے؟ کفن ہٹا کر کسی حسین کو دیکھ سکتے ہو؟ تو مرنے کے بعد تو کافر بھی چھوڑ دیتا ہے. مرنے کے بعد کافر بھی گناہ نہیں کرتا، یہودی عیسائی بھی نہیں کرتا، ہندو بھی نہیں کرتا. پھر ہمارا کیا کمال ہے؟ اے سالکین کرام، اے صوفیاء کرام، ہماری گول ٹوپیوں کا، ہماری تصویر کا، ہماری اخبار آنکھوں کا پھر کیا کمال ہے کہ ہم مرنے کے بعد گناہ چھوڑیں؟ جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو جیتے جی اللہ کو پا جاؤ گے، جیتے جی مولا کو پا جاؤ گے. اور ایک آدمی اسی ہفتے میں آیا، اس نے کہا ہمیں مولا والا بنا دو. میں چاہتا ہوں کہ مولا کے پاس تو جانا ہے لیکن بغیر مولا نہ جاؤں، مولا کے پاس، مولا کو لے کر مولا کے پاس جاؤں. بتاؤ یہ جملہ ظالم یہاں آتا ہے، یہ مجھے سے سیکھا ہوگا اس نے. مولانا رومی فرماتے ہیں اے دنیا والو جہاں بھی زمین پر دیکھنا کہ کچھ خون پڑا ہوا ہے. اے دنیا والو جہاں دیکھنا زمین پر پوری کائنات میں کہ کچھ خون پڑا ہوا ہے. تو یقینی داخیاں آج تسمہ، تو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی وہاں رویا ہوگا خون کے آنسو. ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، ہر کجا بینی تو خون برخا کہا. پوری کائنات میں جہاں دیکھنا کہ خون ہے سمجھ لو جلال الدین اب قیامت کے خوف سے اللہ کی عظمتوں کے سامنے اپنی نالائقیوں پر ندامت کی وجہ سے خون کے آنسو رویا ہوگا. یہ ہوگا ہے، یہ جذبہ گریستن ہے اس کا نام. یعنی اتنا جذبہ اللہ والوں کو ہوتا ہے کہ سارے عالم میں اگر خون کے دریا رو لیں تو بھی اللہ کی عظمت کا حق اور ہماری اپنی گناہوں کی ندامت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جذبے کے طور پر یہ شعر کہا. یہ ان کو اللہ تعالیٰ معرومی فرماتے ہیں کہ اے خدا چند آنسوؤں سے ہمیں تسلی نہیں ہو سکتی. اے دریغا آج کے من دریا بودے، اللہ سے فرما رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں جلال الدین رومی، اے دریغا آج کے من دریا بودے، اے خدا میرے آنسوؤں کو دریا بنا دے تانے سارے دل برے زیبا شدے کہ دریا کی دریا آنسو ہمیں جلال الدین آپ پر فدا کر دے. یہ جذبات ہوتے ہیں اللہ والوں کے قلب میں، کیا کیا جذبات ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کے عالم میں عالم ہوتا ہے، ان کے قلب کے عالم میں کیا کیا عالم ہوتا ہے. دوسرا کیا جانے درد والا کیا جانے، درد والے کی درد کو بے درد ظالم کیا جانے، درد والے کے درد کو بے درد ظالم کیا جانے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے. اب 2-3 بات جلدی سے پیش کرتا ہوں. شاہ الحق صاحب میرے مرشد دامت برکاتہم جب ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد شیخ الحدیث نے فرمایا کہ مولانا امرار الحق صاحب جب مجھ سے ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے اسی وقت یہ صاحب نسبت یعنی ولی اللہ. نمبر 2، اب سیریل نمبر سے گن کے بتا رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے لیکن میں کیا کروں اپنے درد سے مجبور ہوں. نمبر 2، مجھ کو لے گئے ہردوئی شہر میں ایک مریض کی عیادت کے لیے. اس کے گھر کے سامنے 2 گھر تھے، ایک گھر کے سامنے گدھے کی لید، گھوڑے کی لید، کانٹے، گندگی، اور دوسرے گھر کے سامنے ایک مالی بیٹھا ہوا ہے، گلاب، چمیلی، بیلا کا پھول، گھاس قاعدے سے لگی ہوئی، خوشنما پھول. فرمایا دیکھو یہاں ایک مالی ہے، یہاں ایک مالی ہے جس سے اس کے صحن اور دروازے کے سامنے گلشن اور گلستہ اور رشک چمن نظر آ رہا ہے.
رش کے چمن نظارہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے دروازے کوئی مالی نہیں ہے، اس کے گھوڑے کی لید، گدھے کی لید اور کانٹے اور تمام گندگیاں نجاستیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا بات ہوئی کہ اس کے زمین کے پر باغباں ہے، مالی ہے، اس کے زمین پر مالی مربی نہیں ہے، تو جس کی دل کی زمین پر اللہ والوں کی تربیت کا فیضان ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اور گلاب و چمیلی ہوتے ہیں، اور جن کے دل پر کوئی باغباں اور کوئی مرشد نہیں ہوتا، ان کے دل میں برے برے شہوات اور گندے خواہشات کے لید و گوبر ہوتے ہیں۔ دو نمبر ہو گیا نا، اب تیسرا نمبر سنو۔ شاہ ابرار الحق صاحب مرشد دامن برکاتہم نے فرمایا، ایئر کنڈیشن چلوایا جدے میں، اب موٹر جا رہی میرے شیخ کی حج کرنے کے لیے، فرمایا جلدی سے ایئر کنڈیشن چلاؤ، لو چل رہی، گرم موسم ہے۔ ڈرائیور انجینئر شیخ کا خلیفہ وہ اپنی گاڑی پر حضرت کو لے کر اور مجھ کو لے کر چل رہا ہے، فرمایا حضرت میں نے ایئر کنڈیشن فل چلا دیا لیکن کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے، اس لیے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی ہے، میرا ہی شیشہ کھلا تھا، میں نے جلدی سے آدھا انچ، صرف آدھا انچ، لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا گناہ کر لینے میں کیا ہے، بڑا بڑا گناہ نہیں کرتا، یعنی پورا شیشہ نہیں کھولتا، ظالم کہیں کا الو، معذرت کے ساتھ میرا شیشہ تھوڑا ہی سا تو کھلا تھا، ایئر کنڈیشن بیکار ہو گیا، گرمی آ گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن ذرا سا شیشہ کھولتے ہیں، کبھی کبھی گوشہ چشم سے پوری آنکھ سے حسینوں کو نہیں دیکھتے، آنکھوں کے کونے سے دیکھتے ہیں، جیسے بکری جا رہی ہو بھوکی ہو اور کوئی بھوسی بھی ادھر سے گزر رہا ہو تو اور اس کا کان ادھر میٹھے ہوئے تو بھی یوں دیکھے گی بکری، اس کی نقل تنہائی میں آنا تو میں بتا دوں گا کہ کیسا دیکھتی ہو۔ تو فرمایا یہ تھوڑا سا جو شیشہ کھلتا ہے اس سے بھی اللہ کے ذکر کا وہ ٹھنڈک، وہ چین، وہ نور مولا کا مزہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہر شیشہ چڑھا دے، آنکھوں کا شیشہ بھی، کانوں کا بھی، یعنی سارے اعضاء کو گناہوں سے بچا لے ہمت سے، اور اگر کبھی شیشہ کھل جائے تو توبہ استغفار اشتبار آنکھوں سے اس کی تلافی بھی کرتا ہے، تو پھر ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ چانچے جب ہم نے شیشہ چڑھا دیا تو ٹھنڈک آ گئی یا نہیں؟ ایسی جن کا شیشہ کھل جائے، کبھی گناہ ہو جائے، 2 رکعت توبہ پڑھ کر اشتبار آنکھوں سے زوردار معافی مانگو رو رو کر کے، انشاءاللہ پھر شیشہ گویا چڑھ گیا، پھر ایئر کنڈیشن چالو ہو گیا۔ کئی بات ہو گئی؟ 3 بات ہوئی نا، 3 ہو گئی بھائی، اب چوتھی بات کے بعد ختم، 4 ہی بات کو، چوتھی بات کے آج چونکہ شیخ آ رہے ہیں تو حضرت کے ارشادات کو میں نے سوچا سنا دوں کچھ آپ لوگوں کو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ 2-3 میل رہ گیا مکہ شریف، ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے کے لیے ہمارے پیر بھائی انجینئر انوار الحق صاحب پہنچے، اتنے میں ٹینکر آیا، 10,000 گیلن اس کی پیٹھ پر پیٹرول تھا، 10,000 گیلن، ہیوی ٹینکر ہوتے ہیں عربوں کے پاس۔ اب اس کے بعد اس نے کہا 2 گیلن ہم کو بھی دے دو، تو حضرت نے فرمایا انوار الحق صاحب یہ کیسے مانگ رہا ہے، تو اس کے اوپر 10,000 گیلن ہے، تو انوار الحق صاحب نے کہا حضرت اس کے پیٹھ پر ہے، اس کے پیٹھ پر ہے پیٹرول 10,000 گیلن، اس کے انجن میں نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ علم اگر پیٹھ پر ہو، دل میں اللہ کی محبت نہیں سیکھا، مدرسوں سے علم کی مقدار سیکھ کے آیا، کمیات سیکھا، کیفیت خشیت اور کیفیت احسانیہ اور کیفیت محبت اللہ والوں سے نہیں سیکھا، تو اس کی پیٹھ پر جو لگا ہوا علم ہے اسی طرح سے ہے کہ یہ نہ کسی کو نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اہل علم کو بھی چاہیے کہ دل میں پیٹھ پر لگے ہوئے پیٹرول سے کام نہیں چلے گا، کسی پیٹرول پمپ کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے سینے پیٹرول پمپ ہیں اللہ کی محبت کے، خشیت کے، ان سے کہو ذرا دل میں کچھ گیلن عطا فرمائیے، عنایت فرمائیے۔ پیٹھ پر تو ہے، بہت بڑی دستار ہے میرے پاس، بہت بڑی سند ہے، لیکن سب پیٹھ پر لگا ہوا ہے، میرے قلب میں اللہ کی محبت و خشیت کا کچھ پیٹرول عطا فرمائیے۔
مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو اپنے علم پر غرور و ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے میں شرماؤ مت. مولا پاؤ گے تب فدا ہو جاؤ گے کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے. کباب والوں سے کباب ملتا ہے, امرود والوں سے امرود ملتا ہے, مٹھائی والوں سے مٹھائی ملتی ہے. پھر کہتا ہوں کباب والوں سے کباب ملتا ہے. اس کو آخر میں کہتا ہوں, کباب کو آخر میں کہتا ہوں. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہر چیز اس کے والوں سے ملتی ہے تو اللہ والوں سے اللہ بھی ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء صدیقین کی حیات پاکیزہ عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.